بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ ہر ایک سے زیادہ لینا چاہتا ہے۔ مال میرے پاس زیادہ ہو، حکومت میرے پاس ہو، اختیارات میرے پاس ہوں، عزت میری ہو، بس دنیا میں سب کچھ مجھے مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں کامیابی، جو اس کا مین مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ بن جاؤں، سب سے اچھی چیزیں، اچھی دنیا کی سہولتیں میرے پاس ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا۔ اور مسلمان دو طرح کی کامیابی چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی عزتیں، دنیا کے مال و متاع، دنیا کے کھانے، دنیا کے اچھی چیزیں مجھے مل جائیں۔ اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، مجھے جنت ملے، جنت الفردوس ملے، جنت کی نعمتیں ملے۔ اور یہ جنت کا حاصل جو ہے، یہ انسان کی جو طلب ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر ڈالی ہے۔ اللہ سکھاتے ہیں، دیکھ جنت میں میں نے تیرے لیے یہ چیزیں اور یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اب مسلمان کی کامیابی کے لیے ہم لوگ کتنی چیزیں پڑھ چکے ہیں، ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا دار و مدار اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے، دماغ کے اوپر ہے۔ دنیا ہو یا آخرت، بھی کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، یا اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ہر چیز معاف کر دی، یعنی زکوٰۃ، نماز، روزہ، کلمہ، کچھ بھی ہے اس کو معاف کر دیا، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے پوری دنیا کے کامیابی کا دار و مدار، انسان کے ہر چیز کا دار و مدار، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کے معاملات، اس کے بزنس، اس کی پڑھائی، اس کی لکھائی، اس کی عہدہ، منصب، عزت، سب کچھ اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور مائنڈ سیٹ میں ہم کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے فوکس کا۔ فوکس کیا ہے؟ کسی اردو میں شاید اس کا کوئی اہم چیز، وہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا، توجہ، ایک چیز پر خاص توجہ دینا۔ اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ 10 لوگ کھڑے ہیں اور آپ کسی ایک کو دیکھ رہے ہو، باقی سب آپ کو دھندلے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک بالکل کلیئر ہے، کیونکہ آپ کا فوکس اس کے اوپر ہے۔ وہ جس کے اوپر آپ نے خاص توجہ دی، اس کو کہتے ہیں فوکس، آپ نے اس کے اوپر کر لیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جس وقت آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ ایک شیر یا چیتا شکار کرنا چاہتا ہے اور بہت سارے جانور اس کے سامنے ہیں، ہرن بھی ہیں اس کے سامنے، گائے بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، سب۔ اب یہ شیر دھاک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور کسی ایک کے اوپر نظر کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فوکس۔ اس نے ایک کو ٹارگٹ بنایا، 500 600 جانور ہیں آگے، لیکن کسی ایک پر نظر رکھ کے وہ بیٹھ گیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب جاتا ہے، اور جب اس کو، کیونکہ اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، ہر جاندار کو اللہ نے کھانے پینے کی، کمانے کی، بچے پیدا کرنے کی، ان کی نسل چلانے کی اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، حتیٰ کہ دوست اور دشمن کی بھی۔ تو اس کو سمجھ ہے کہ مجھے کتنی رینج میں جا کے، کتنے فاصلے پر یہ جانور میرے قریب آ جائے گا، یا میں اس کے قریب پہنچ جاؤں گا تو میں نے دوڑ شروع کرنی ہے، کیونکہ جب میں دوڑوں گا تو سارے جانور بھی دوڑ پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ تیز دوڑ لیں۔ اور وہ یہ چیزیں، اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے جو شیر ہے یا جو شکاری ہے، اس کے آگے جو ہے وہ جھیل نہ ہو، اس کے آگے پانی نہ ہو، اس کے آگے کوئی ایسی بڑی رکاوٹ نہ ہو کہ وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کے جب اس کا شکار اس میں آتا ہے تو وہ دوڑ لگاتا ہے۔ اب دوڑتے ہوئے سارے جانور دوڑتے ہیں، لیکن وہ اپنا فوکس ایک جانور سے نہیں ہٹاتا، جس کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا، جس کو سلیکٹ کیا تھا، اس سے وہ فوکس نہیں ہٹاتا، اور دوڑتا دوڑتا سارے جانور ہزاروں اس کے دائیں بائیں دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے ہی ٹارگٹ کو پکڑتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہم نے سیکھنی ہے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں، پروفیشنل لائف میں، سوشل لائف میں، ہماری جو بھی یہ لائف چل رہی ہے، اس کے اندر جو چیز، بزنس لائف کے اندر جو چیز بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک چیز پر فوکس کرنا پڑے گا۔ ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں،
ہزاروں آپشن ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، ہمارے پاس میڈیکل ہے، ہمارے پاس آرمی ہے، ہمارے پاس ہزاروں قسم کے آپشن پڑے ہیں۔ اگر ایک پہ فوکس نہیں کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے، ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اور ہمیں فوکس بھی اس شکاری کی طرح کرنا ہے، اس شیر کی طرح فوکس کرنا ہے کہ جس کے پاس ہزاروں آپشن ہوتے ہیں وہ ایک کو سلیکٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اسی کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے فوکس جس کے اوپر ہمارا ہے، ہم نے آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف بڑھنا ہے، تو پھر ہم اس کو اچیو کر لیں گے۔ اور اس کے اندر بھاگتے ہوئے بہت ساری چیزیں آنی ہیں، بہت سارا جنگل ہے، بہت ساری رکاوٹیں آنی ہیں، ہمیں ہمارے سامنے بھی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن ہم بڑی ایسی کوئی چیز سلیکٹ نہیں کریں گے جو ندی جس کے اندر دریا ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہے اور میں جناب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ پہلے مجھے اس کے لیے راستے ڈھونڈنے ہیں، پہلے مجھے اس کے لیے اس فوکس جس کے اوپر میرا ہے، جو چیز میں دیکھ لینا چاہتا ہوں، پہلے مجھے اس کو اپنی رینج میں لانا ہے، یہ دیکھنا ہے اس کا کہ یہ میں حاصل کر سکتا ہوں، پھر میں نے اس کے لیے کوشش شروع کر دینی ہے۔ جب میرا فوکس ہٹے گا میں اس کو حاصل نہیں کر سکوں گا۔ آج فوکس ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ اپنا حساب کتاب کمپنی کا کرنا چاہتا ہے، یا وہ ایک خط یا مضمون لکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی وہ آ جاتا ہے، گھر میں سے بچہ آ جاتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے، وہ لکھ نہیں پاتا، وہ حساب نہیں کر پاتا، اس کو واپس بھیجتا ہے۔ پھر وہ لکھنا چاہتا ہے، پھر وہ کوئی مہمان آ گیا، اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے، وہ کچھ بھی حساب نہیں کر سکتا، وہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ شروع کرتا ہے کوئی بھی چیز، پھر اس کو گھر والے فیملی کہتی ہے کھانا کھا لیں اب۔ یہ جس وقت فوکس ہٹتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا اس کے دماغ کے اندر۔ ابھی آپ نے دیکھا گاڑی چلاتے ہوئے اگر ایک شخص جو ہے وہ موبائل میں گھس گیا، اور ہم نے اکثر دیکھا کہ اشارے کے اوپر وہ موبائل میں واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، اشارہ کھل گیا، اس کو نہیں پتا، پیچھے لوگ پیں 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 کرتے ہیں، اس کو کافی دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے کہ لوگ میرے پیچھے ہارن دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کا فوکس ہٹ گیا تھا، جس چیز پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، جہاں جانا چاہ رہا تھا، اس کا فوکس ہٹ گیا، وہ رک گیا، جم گیا۔ اگر میرا اور آپ کا فوکس ایک چیز پر نہیں ہوگا، کہتے ہیں میکسیمم زیادہ سے زیادہ لائف میں 3 چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے ایک وقت کے اندر۔ اسٹوڈنٹ لائف ہے، وہ پروفیشنل لائف ہے، وہ بزنس لائف ہے، وہ سوشل لائف ہے، وہ معاشرتی لائف ہے، وہ ازدواجی زندگی ہے، اس کے اندر آپ کا فوکس میکسیمم 3 چیزوں پہ ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا فوکس میکسیمم 3 چیزوں پہ، مجھے گریڈ لینا ہے، یا مجھے اپنے سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھانی ہے، یا مجھے اپنے سب سے زیادہ جو ہے وہ انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح جب اس کا فوکس ہٹ جائے گا، اور فوکس ہٹانے والی چیزیں، وہ انٹرنیٹ میں گھس جائے، وہ فیس بک میں گھس جائے، وہ یوٹیوب کا اس کو شوق پیدا ہو جائے، دوستوں کے اندر اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہو جائے، اور اسی طرح بزنس مین کو وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسروں کے اوپر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھتا ہے، کبھی مینیجر سے پوچھتا ہے، کبھی اپنی کمپنی سے پوچھتا ہے، کبھی مارکیٹ میں، اس کا فوکس جب خراب ہو گیا تو جس چیزوں میں پڑ گیا تو وہ اس ٹریفک والے، اس گاڑی والے کی طرح رک جائے گا، جیم ہو جائے گا، جو ڈرائیو کرنے کی بجائے اس کا فوکس جو ہے وہ واٹس ایپ پہ چلا گیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک فوکس ہونا چاہیے، اور میرے حساب سے اللہ رب العزت نے یہ جو دیا ہے، نماز دی ہے، یہ اسلام کا بہترین رکن ہے، اور یہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی یاد کے لیے دی ہے۔ یعنی انسان کا فوکس اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، ہر عمل میں اللہ کی رضا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم میں جانے کی دعا، ہمیں سونے کی دعا، کھانے کی دعا، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، مجلس میں جانے کی دعا، ہر دعا سکھائی ہے، ہر دعا سکھائی ہے۔ کیوں؟ تاکہ مجھے اللہ کی یاد رہے، میں اس چیز سے ہٹ نہ جاؤں، ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی یاد ہو۔ آپ ہماری دیکھ لیں حالت کہ جس وقت ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب سے پہلے نماز کے لیے جانا مشکل ہے، محفل سجی ہوئی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ہم خوش ہیں، اور کھانے وانے ایک مختلف ڈشیں پڑی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں سے اٹھنا مشکل، لیکن ایک بندہ ہمت کرتا ہے، وہاں سے اٹھ کے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب وہ وضو کرتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، ابھی مسکت میں یا یہاں پہ گرم پانی ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وضو کرتا ہے، اب وضو کر کے وہ نماز کے لیے پہنچ گیا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں قرآن شروع کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، دوسری صورتیں پڑھ رہا ہے، وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، وہ رکوع کے بعد پھر سجدے کرتا ہے، پھر وہ تحیات پڑھتا ہے، اپنی ساری رکعتیں پوری کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگ کے نکل جاتا ہے۔
اب اس کو پورے پروسیس کے اندر اللہ یاد ہی نہیں آیا، اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اللہ یاد نہیں ہے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے اللہ یاد نہیں ہے، اس کو سجدے کرتے ہوئے اللہ یاد نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ سجدہ تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو سوچتا کہیں اور ہے جھکتا کہیں اور ہے، کہ مجھے اللہ کی یاد ہی نہیں آ رہی۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب تو سجدے میں جس کو یاد کرتا ہے تیرا سجدہ اسی کے لیے۔ تو میرا فوکس جب ہٹ گیا، اللہ کی یاد سے فوکس ہٹ گیا، تو مجھے اللہ کی یاد نہیں آئی۔ مانگ رہا ہوں، ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن اللہ یاد نہیں ہے، بس ہونٹ ہل رہے ہیں، ایک عادت پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، عادت پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو عبادت بنانا پڑتا ہے۔ مجھے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی یاد ہونی چاہیے، میرا رب مجھ سے سن رہا ہے، مجھ سے سبحان ربی العظیم جب میں کہہ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میرا اللہ مجھ سے سن رہا ہے۔ جب میں خود کہتا ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد بیان کی، مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے میں اللہ کو کیا سنا کے اٹھاؤں، اور اب دوبارہ اللہ کے سامنے سجدے میں جا رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا سننے والا ہے، میں کس کے پاس پڑا ہوں۔ حدیث میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ زمین آسمان والوں سے، ان زمین والوں سے کہہ دو کہ جب تم پیشانیاں سجدوں میں ہوتی ہیں تمہاری پیشانیاں، تو وہ پیشانیاں تمہاری زمین پر نہیں ہوتی بلکہ تمہارے رب کے قدموں میں ہوتی ہیں، تمہارا اللہ وہیں موجود ہے۔ ہمیں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، فوکس ہٹا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے کی، اس کے حکم پر عمل کرنے کی، اس کے عذاب سے ڈرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ فوکس ہٹ گیا۔ تو اللہ کی رضا کا فوکس بنا لیں کہ مجھے اللہ کی یاد اپنے دل اور دماغ میں بٹھانی ہے، تب میری نماز نماز بن جائے گی، تب میرا سجدہ سجدہ بنے گا، تب ایک دفعہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا، اللہ رب العزت کائنات کا سارا نظام میرے لیے چلا دیں گے، اور یہ اللہ نے چلا کے دکھایا ہوا ہے، اور وہی اللہ اسی خوبیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اسی طاقت اسی عظمت کے ساتھ۔ اللہ کی عظمت میں، طاقت میں، اللہ کی حکمت میں، علم میں، اللہ کے اختیارات میں کمی کوئی نہیں آئی۔ ہم بدل چکے ہیں، ہمارا فوکس بدل چکا ہے، اللہ سے ہٹ چکا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہمارا فوکس اللہ کی یاد پر، اللہ کی رضا پر ہونا چاہیے، تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔